السلام علیکم دوستو، آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عثمان مظفر اور اشفاق مغل حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جو افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب تمام کارڈ جو ہے وزارت داخلہ نے کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو پی او آر کارڈ تھے، پاکستان اوریجن کارڈ، ان کو بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ تقریباً 28 دن جو ہے وہ بقایا رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد تمام جو مہاجرین تھے افغان، ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اتنی جلد بازی کیوں ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ ایک طرف ایران جو ہے، جب ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ افغان مہاجرین جو تھے وہ جاسوس ثابت ہوئے اور بہت سے افغان مہاجرین گرفتار بھی ہوئے، اور تقریباً 10 لاکھ افغان مہاجرین کو ایران نے ایک ماہ میں واپس بھیجا۔ اب پاکستان بھی اسی جو ہے وہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ان تمام مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اشفاق مغل صاحب، جو صورتحال بن رہی ہے، اب پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، حتمی فیصلہ ہے، اور اس میں ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی۔ تمام کارڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے، اور صرف وہ لوگ پاکستان میں رہیں گے جو ویزا لے کے رہیں گے یا ان کے پاس پاسپورٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے بارے میں پاکستان نے کیا ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ایران نے کی جانب سے بھی جو کیا گیا ہے، چونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران کچھ ایسے شہری افغانی جو پکڑے گئے ہیں یا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے جو ہے جاسوسی کی ہے۔ اس کے علاوہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں سے بھی جو ہے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس کو مختلف ممالک جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب تسلیم نہیں کیے جا رہے، یعنی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا عالمی سطح پر، تو اس وجہ سے تمام ممالک جو ہے وہ افغانیوں کو جو ہے وہ مہاجر تسلیم کرتے تھے اور ان کو اسائلم دے رہے تھے۔ ان کو جو ہے وہ ان کی جو اگرچہ وہ انلیگل تھے لیکن ان کو انلیگل ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ان کو جو ہے رعایت دی جا رہی تھی۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے، چونکہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ انگیج کر رہی ہے مختلف ریاستوں کے ساتھ، مختلف حکومتوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہے، انڈیا کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہے، اور پچھلے دنوں جو ہے وہ جاپان کا دورہ بھی جو ہے وہ طالبان کے جو سینئر رہنما ہیں ایک وفد وہاں پر بھی گیا۔ تو اس طرح عالمی سطح پر جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب جو وہ جواز جو ختم ہو رہا ہے کہ طالبان جو افغانی ہیں ان کو یعنی افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور جب اگر وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہوں گی۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہاں پر گئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اتحادی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہے، اور ان پر الزام تھا کہ وہ اینٹی طالبان ان کی جو سرگرمیاں رہیں جب وہاں اتحادی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا، جس کے بعد اب جو دنیا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ افغانی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جرائم میں ملوث ہیں، جاسوسی میں ملوث ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہوسٹ ممالک ہیں، میزبان ممالک ہیں، ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ بوجھ مزید اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہاں پر حالات جو ہے وہ اس طرح یعنی وہ اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پہلے تھے، یا یعنی جب پہلی جو طالبان کی حکومت تھی اس میں، چونکہ اس حکومت کو کسی پاکستان کے علاوہ یا شاید سعودی عرب کے علاوہ کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یعنی طالبان کے جو رہنما ہیں وہ قطر بھی جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے کہ افغانیوں کو اب جو ہے وہ اپنے ملک جانا چاہیے، چونکہ اسائلم کی بنیادی طور پر جو یعنی ایک بیس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس شہری کو اس ملک میں خطرہ ہے۔ اب وہ خطرات جو امپریشن تھا طالبان کے بارے میں وہ ختم ہو رہا ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ اچھا اشفاق صاحب، یہ بتائیے گا، ان افغان شہریوں کو تقریباً ان کی تعداد جو ہے بتائی تو 40 لاکھ جاتی ہے، تقریباً 60 سے 70 لاکھ افغانی جو ہیں وہ مجموعی طور پر پاکستان میں
اس وقت قانونی اور غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے؟ اگر واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان پر اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ دیکھیں، جو آپ کو جب بڑے فیصلے کرتے ہیں تو بڑے فیصلوں میں جو ہے وہ اس کا مقصد ظاہر ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے، کبھی قربانی لینا پڑ جاتی ہے، کبھی اس کے جو لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں، اور آپ 100% کسی فیصلے کو یعنی آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے، کہیں نہ کہیں اس کے مسائل آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ناکامی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا ایک رسکی فیصلہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ایک دن ایسا ہی فیصلہ کرنا ہے، چاہے اس کے اثرات جو ہے وہ شارٹ ٹرم کوئی بھی ہوں یا لانگ ٹرم کوئی بھی ہوں، لیکن آپ نے مجموعی طور پر اپنی قوم کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یعنی ایران نے فیصلہ کیا ہے، ممکن ہے کہ آپ یعنی پاکستان کے فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا یہی کر رہی ہے جو یعنی آپ نے دیکھا، ایران کو دیکھا، ایران جو ہے وہ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ افغانی اب مزید جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، چونکہ جن کا جہاں ان کا وطن ہے ان کو وہاں پہ ہی رہنا چاہیے. اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو جتنے بھی لیگل ہیں یا انلیگل ہیں یہ لوگ ان کو جو ہے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جب بھی آپ پاکستان کے حالات جب جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کو اسائلم دنیا میں نہیں ملتا، لیکن جب کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے یا کوئی ظالم حکومت آ جاتی ہے یا یعنی یعنی غیر جمہوری ہتھ کنڈے جب استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسائلم ملتا ہے. تو یہ دنیا کا قانون ہے. اس کے منفی اثرات یہ ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ریاست نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو ریاست کرتی ہی ہے. اس کے لیے پھر اس کو کوئی بھی فیصلہ بڑا یا قربانی کا فیصلہ کرنا پڑے تو وہ کرتی ہے. بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب. اب جیسے کہ آپ نے بڑا تفصیلی طور پر بتایا، اگلے آنے والے پروگراموں میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اب کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. تمام تر تفصیلات ہم دیتے رہیں گے. آج کے وی لاگ میں دیجیے گا اجازت، اگلے وی لاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.